السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میرا نام عثمان ملک ہے اور میں گجرات شہر کا رہائشی ہوں۔ میری تعلیم ایم فل کمپیوٹر سائنس ہے، اس کے علاوہ میں نے بی ایڈ کیا ہوا ہے اور الحمدللہ کیمبرج یونیورسٹی اور مائکروسافٹ سے میں سرٹیفائڈ ایجوکیٹر ہوں، اور پچھلے 10-12 سال سے میں پڑھا رہا ہوں، مختلف کریکولم پڑھا رہا ہوں، ٹھیک ہے، کیمبرج کے اور پاکستان کے، کینیڈا کے، آسٹریلیا کے، تو انٹرنیشنلی بھی الحمدللہ میں اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہا ہوں۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہی ہیں کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، شارٹس وغیرہ دیکھتے رہتے ہیں سب لوگ ہی، تو میں کچھ عرصے سے کچھ ویڈیوز وغیرہ دیکھ رہا تھا۔ ایک مذہبی اسکالر ہیں محمد علی مرزا صاحب، تو ان کی ویڈیوز وغیرہ دیکھ کے کچھ شکوک و شبہات کا شکار ہو گیا ہوا تھا۔ میں کل رات کو میں ایسی اسکرولنگ کر رہا تو ایک ویڈیو میرے سامنے سے گزری مفتی راشد محمود رضوی صاحب کی، جس میں انہوں نے ارشاد بھٹی صاحب نے کوئی پوڈ کاسٹ کیا تھا انجینئر صاحب کے ساتھ، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین ماجدین طیبین طاہرین ان کو نعوذ باللہ کہا جا رہا تھا کہ حضرت امام ابو حنیفہ جو ہیں ان کا یہ سٹانس ہے کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کافر ہیں۔ تو مجھے بڑا یہ عجیب لگا کہ یار ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جو ہیں وہ کافر ہوں، اولدو کہ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبوت کا اعلان بعد میں ہوا، لیکن اس کے باوجود میں یہ تسلیم نہیں کر سکتا تھا۔ بہرحال وہ بات انہوں نے جو مرزا صاحب نے جو حوالہ وغیرہ دیا تھا، اس کو مفتی صاحب نے جس طریقے سے سارا ایکسپلین کیا وہ میں نے دیکھا، اینڈ آئی واز ہائیلی سیٹسفائیڈ۔ میں بالکل مطمئن ہو گیا، میں نے کہا یار یہ تو بات بالکل ٹھیک ہے، یہ تو بہت بڑا بلنڈر مرزا صاحب سے ہوا ہے۔ اس کے بعد میں نے مزید جب مفتی صاحب کی ویڈیوز دیکھی تو میرے جو کنفیوژنس تھی میری جو شکوک و شبہات تھے، وہ بس تسبیح کے دانے جیسے گرتے ہیں ایسے کلیئر ہوتے گئے، اور میں لیٹ نائٹ جو ہے وہ ویڈیوز دیکھتا رہا، اور دل میں مطمئن ہوتا رہا، اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا رہا کہ یا اللہ شکر ہے کہ یہ ویڈیوز میرے سامنے آ گئی۔ تو میرا مقصد یہ ہے ویڈیو بنانے کا کہ جو میرے جیسے لوگ ہیں اور بھی جو سوشل میڈیا پہ ویڈیوز وغیرہ دیکھتے رہتے ہیں، ان سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ جب بھی کوئی ویڈیو دیکھیں تو اس کا تصدیق ضرور کیا کریں۔ یہ نہیں دیکھا کریں کہ یہ کسی کی ویڈیو ہے تو بس آپ اس کو اسی وقت صحیح سے مان لیں، ٹھیک ہے، کیونکہ بعد میں نے مزید ویڈیوز دیکھی تو پتہ چلا کہ وہ حضرت خالد بن ولید کا کسی اور صحابی کو گالیاں دینا، وہ معاملہ بھی غلط تھا۔ پھر رفع یدین کا معاملہ ہے وہ کلیئر ہوا، ٹھیک ہے جی، اسی طرح سے مزید چیزیں بھی کلیئر ہوتی گئیں۔ تو میں نے نتیجہ یہی نکالا ہے کہ آپ جو ہیں وہ کسی کی بھی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ اس کو کنفرم ضرور کیا کریں، ڈیٹیل سے دیکھا کریں جو لوگ احادیث بتا رہے ہوتے ہیں، اور یہ بھی دیکھا کریں کہ بھئی وہ حدیث کہاں پر کم ہے، کہاں پر وہ مکمل حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ رفع یدین والی حدیث جو ہے وہ ایک بک میں کم تھی، بخاری میں یعنی تھوڑا سا کم الفاظ میں تھی، مسلم میں جو ہے وہ زیادہ الفاظ میں تھی، پھر ابن نسائی میں وہ مکمل حدیث ملی، تو پتہ چلا نتیجہ اخذ تب ہوا۔ تو یہ چیزیں علماء کو پتہ ہوتی ہیں، تو ہم لوگوں کو فوری طور پر نتیجہ اخذ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں سیدھا معاملہ جو ہے وہ علماء کے پاس لے کے جانا چاہیے، اور اس کے بعد پھر دیکھنا چاہیے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زندگی مفتی راشد محمود صاحب کو اللہ تعالیٰ لگا دے، جس طرح سے وہ دین کا کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہ وہ چوزن ون ہیں، ٹھیک ہے، منتخب کیے ہوئے بندے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمر میں ہزاروں کروڑوں برکتیں نازل فرمائے، اور ہم سب کو علم حاصل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم لوگوں کو بس ویڈیوز ہی دیکھنی چاہیے، ہمیں خود بھی علم حاصل کرنا چاہیے۔ میں خود بھی کوشش کرتا ہوں کہ علماء کے لیکچرز وغیرہ دیکھتا رہوں، سنتا رہوں، کوئی بکس وغیرہ پڑھتا رہوں، تاکہ کم از کم جتنا علم ہمارے لیے ضروری ہے وہ علم ہمارے پاس موجود ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔